بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ محترم ناظرین، میں ڈاکٹر مظہر حسین تارڑ، پیڈیٹیشین، تارڑ ہاسپٹل منڈی بودین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں کی ہیلتھ ایجوکیشن جو ہم کرتے ہیں وہ سلسلہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں آج نہایت ہی اہم ٹاپک زیر گفتگو ہے، وہ ہے کہ جو بچوں میں خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نوزائیدہ بچے، ان میں جو منہ میں دہدڑا بنتا ہے، جس کو پنجابی میں ہم ہماری زبان میں دہدڑا بولتے ہیں، یا اس کو انگلش میں اورل تھرش کہتے ہیں۔ تو اس کی یہ بیسیکلی ہوتی کیا ہے، تھرش یا دہدڑا جو ہوتا ہے یہ ایک ییسٹ انفیکشن ہوتی ہے۔ ییسٹ کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں تو خمیر جو ہوتا ہے، تو اس کو ییسٹ کو اردو میں خمیر کہتے ہیں۔ تو یہ ییسٹ جو ہے اس کی انفیکشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عام طور پہ آپ کے منہ میں اور اندر اپنے تالو پہ، اس کے بعد زبان پر یہ چھالے یہ بن جاتا ہے، دہدڑا سا سفید بن جاتی ہے۔ اچھا، اس کی جو علامات کیا ہوتی ہے؟ علامات یہ ہوتی ہے کہ یہ بچے کا جو منہ ہوتا ہے، اس کی زبان، اس کے اوپر سفید ایک تہ لگ جاتی ہے، جیسے دودھ کی طرح ہوتی ہے۔ آپ کے بچے کی جو چیکس ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے، اس کے ہونٹوں کے اندر والی سائڈ پہ ہو سکتا ہے، تالو پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو انگلی سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نہیں اترتا۔ عام طور پہ جو دودھ وغیرہ ہوتا ہے یا دودھ کے جو کرڈ وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو آپ انگلی ماریں تو اتر جاتا ہے، لیکن یہ نہیں اترتا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کو منہ میں جو زبان پہ ہے درد ہو سکتا ہے، اور دودھ پینے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور دودھ پینا بچہ کم کر دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور سفید زبان جو ہوتی ہے، وہ ذہن میں رکھے کہ جو سفید زبان ہوتی ہے، ہر سفید زبان وہ تھرش نہیں ہوتا۔ اگر آپ بچے کی انگلی مارتے ہیں اور اوپر سے دودھ اتر جاتا ہے تو یہ سفید زبان ہے، یہ مطلب تھرش وغیرہ نہیں ہے۔ تو عام طور پہ جو بچے صرف دودھ پیتے ہیں ان کی زبان سفید ہوتی ہے، اور جب وہ سالن ڈائٹ شروع کرتے ہیں تو وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اب میں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اس کو بولتے ہیں ییسٹ انفیکشن، اور اس کا جو منہ کی ییسٹ ہوتی ہے اس کا نام ہے کینڈیڈا البیکانس۔ تو اس کا ہم نے علاج یا اس کی کیئر کیسے کرنی ہے؟ یہ عام طور پہ چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے زیادہ، تو بغیر کسی وجہ کے بھی ہو سکتا ہے، یا بچوں کو آپ نے اینٹی بایوٹک وغیرہ کا استعمال کرایا تو اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم بچے کی زبان پہ اور منہ کے اندر ایک میڈیکیشن یوز کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اینٹی ییسٹ میڈیکیشن۔ یا ہمارے ملک میں دو طرح کی پریپریشن ملتی ہے، ایک نیلسٹیٹ کے نام سے قطرے آتے تھے، ابھی بھی آ رہے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ لینا ہے کہ 1 ml قطرہ لینا ہے چھوٹے بچوں میں، اور ایک مہینے سے بڑا بچہ ہے تو 2 ml آپ نے لینا ہے، اور آپ نے زبان منہ کے دونوں طرف ڈالنا ہے، اور دن میں 4 مرتبہ آپ نے ڈالنا ہے۔ اگر جو آپ تھرش کے اوپر بھی ڈائریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں اگر اس سے بہتر نہیں ہو رہا تو آپ مطلب ہے ڈائریکٹ اس کے اوپر لگا دیں، اور آپ نے لے کے کاٹن سویب وغیرہ اس پہ اوپر آپ اس کے اوپر جہاں پر تھرش ہے وہاں پر آپ اس کو ایسے انگلی سے بھی آپ ہاتھ شاتھ دھو کے گلاب پہن کے مل سکتے ہیں، یا آپ یہ کاٹن بڈ وغیرہ جو جس طرح کا ہوتا ہے اس طرح کا ہو تو اس سے بھی آپ اس کے اوپر منہ کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ یہ آپ نے دن میں نے جیسے بتایا 4 مرتبہ لگانا۔ ایک دوسری جو پریپریشن ملتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں اورل ڈیکٹرن جیل۔ وہ کلوٹریمازول کریم ہوتی ہے، اور اس کی جیل جو ہے وہ جیل آپ ڈائریکٹ منہ کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ میرے اپنے تجربے میں جیل کو زیادہ پریفر کرتا ہوں، کیونکہ جو آپ کا نیل قطرہ ہے وہ منہ کے جب اندر آپ کے چلے جائیں گے اپنی نیچے اسٹمک میں تو ان کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوگا، لیکن جیل کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوائی لگانے کے آپ نے 30 منٹ تک آپ نے بچے کو دودھ شودھ نہیں پلانا ہوتا۔ اب یہ ہے کہ یہ آپ نے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اور کس چیز سے دوسرا آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے؟ احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے بچے کا دودھ پلانے کا جو ٹائم ہے وہ کم کرے، سکنگ ٹائم۔ اگر بچہ اتنا زیادہ لمبا منہ مارتا ہے دودھ پہ یا چوسنی پہ، اس پہ اندر منہ کے اندر جھلی کے انجری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ فرکشن کی وجہ سے، رگڑ کی وجہ سے اس میں تھرش کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنا دودھ پلانے کا جو ٹائم ہے
وہ 20 منٹ سے کم رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بچے رات کو یا سوتے ہوئے منہ میں بوتل ڈالتے ہیں اور نپل جو ہے وہ ان کی زبان کے ساتھ اس کو رگڑ ہوتی رہتی ہے، تو ان میں بھی تھرائش زیادہ ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ اس کو بھی اوائڈ کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ یاد رکھیں کہ ماں کا دودھ جو ہے نا وہ کبھی بھی بند نہ کریں۔ اگر بچے کو دودھ پلانے میں دقت ہو رہی ہے آپ کے اپنی ڈائریکٹ بریسٹ کے ساتھ، تو آپ یہ کریں کہ دودھ کو ایکسپریس کریں، اس کو چمچ سے دے دیں، اس کو چھوٹی سی کپ کے ساتھ دے دیں یا سرنج کے ساتھ دے دیں، اور جو چوسنی کا استعمال ہے وہ لمٹ کر دیں۔ اگر کسی اور وجہ سے بچہ چپ نہیں کر رہا، آپ نے پوری کوشش ہے، تو پھر تو آپ چوسنی دے سکتے ہیں، لیکن ادروائز چوسنی کا استعمال کم کر دیں۔ بریسٹ فیڈنگ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے کے منہ میں یہ تھرش ہوتا ہے، تو ماں کا جو نپل ہوتا ہے اس نپل پہ بھی کئی دفعہ وائٹ یا اس کو یا تو نپل سرخ ہو سکتا ہے یا اس میں زخم ہو سکتے ہیں، تو یہ مطلب ہے وہی انفیکشن ہوتی ہے جو منہ کی ہوتی ہے، وہ نپل کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر نپل میں انفیکشن ہے تو پھر آپ نے جو کریم ہے جیسے اورل ڈیکٹرن جیل ہے جو آپ منہ میں بھی لگا سکتے ہیں، اور آپ نپل کے پر بھی لگا سکتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے اس کو نپل کو نیم گرم پانی سے دھوئے، اس کے اور صابن وغیرہ نپل پہ بالکل استعمال نہ کریں، پھر آپ اس کو کریم وہ جو اورل ڈیکٹرن جیل ہے وہ اس کے نپل کے اوپر لگا دیں، اور یہ دودھ پلانے کے بعد اس کو لگانا ہے، اور جب اگلی دفعہ آپ نے دودھ پلانا ہے تو اس کو دھو لیں اور اس کو دودھ پلانے کے دوبارہ پھر جیل لگا دیں۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو منہ میں تھرش ہے، تو یہ جو بچے کی ڈائپر یا نیپی ہوتی ہے وہاں بھی یہی اس جراثیم کی ریش ہو سکتی ہے، تو وہاں پر آپ نے جیسے میں نے ڈائپر ریش کے بارے میں بتایا، وہاں پر آپ نے ڈیکٹا کارڈ یا کوئی کلوٹروبیزل کریم لگانی ہے، دن میں 4 مرتبہ لگانی ہے۔ اب یہ اس کے ہم جو کسی کو تھرش ہے تو ہم ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ عام طور پہ جب آپ تھرش کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کا 4 سے 5 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے تھرش ٹھیک ہونے کے 3 دن بعد بھی میڈیسن کو لگاتے رہنا ہے۔ اگر آپ علاج نہیں کریں گے تو یہ 2 سے 8 ہفتے اس میں لگ سکتے ہیں۔ اب آپ نے ڈاکٹر کو کب کال کرنا ہے؟ ڈاکٹر کو اس صورت میں آپ کال کریں گے کہ اگر بچے کو جو ہے اس نے دودھ پینے میں اس کو بہت دقت ہو رہی ہے اور اس بچہ دودھ نہیں پی رہا، اس کا دودھ پینا بہت کم ہو گیا ہے، اس کی خوراک پوری نہیں ہو رہی، یا بچے کی پوزیشن جو تھرش کی ہے وہ زیادہ شدید ہو گئی ہے، یا آپ سمجھیں کسی وجہ سے آپ بچے کو دکھانا چاہتے ہیں۔ امید ہے ہماری یہ جو کاوش ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم اپنا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور آپ سے جیسے کہ ہر روز میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ چونکہ ہمارا چینل جو ہے ایک پیور ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہے، اس چینل کو آپ اس کو سبسکرائب کریں، اس کو آگے فارورڈ کریں اور دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہے اس سے مستفید ہو سکے۔ شکریہ۔